جماعت بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت 10ویں مضمون ہمارا ہے اردو، اور موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے آج یعنی غالب کی لکھی ہوئی غزل نمبر 2 کے شعروں کا تشریح، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بچوں غور سے سننا۔ پہلا شعر ہے: کوئی امید بار نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب مطلع یعنی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی امید بار آتی ہے اور نہ امید بار آنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مراد یہ کہ ساری عمر نامرادی میں بسر ہوگی اور آگے بھی مرادیں بار آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرا شعر: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ موت تو بے شک اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت ٹلنے کے بعد، لیکن اس نیند کو کیا ہو گیا ہے، اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے ترساتی کیوں رہتی ہے، پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ تیسرا شعر: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ کبھی مجھے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی کہ میں نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، لیکن اب اداسی اور مایوسی کی یہ حالت ہے کہ اب مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ یہ صورتحال جب ہوتی ہے جب افسردگی اور اداسی حد سے بڑھ جائے، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ رہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنی نہیں جانتا، مجھے بات کرنا خوب آتا ہے۔ گویا شاعر کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ شعر: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش ہے کہ راس نہ آنے والی اس زندگی سے نجات مل جائے اور موت آ جائے، لیکن میری خواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس خواہش کے پورا ہونے کی فکر میں اس قدر اذیت اور تکلیف سے گزرتا ہوں جو موت کی اذیت سے کسی قدر کم نہیں ہے۔ گویا میں مر جانے کی آرزو میں موت کی اذیت سے گزرتا ہوں اور اس طرح میں بار بار مرتا رہتا ہوں، لیکن اگر حقیقی طور پر موت آ جاتی تو میری جان چھوٹتی، لیکن موت چاہتے ہوئے بھی نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ تم تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤں۔ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تمہیں وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں ہے اور بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو۔
تو بچوں یہ ہوا غالب کی غزل نمبر 2 کے اشاروں کا تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کو بچوں غور سے سننا، لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا. باقی السلام، شکریہ، السلام علیکم.